الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور رنگا رنگ کی لوگ بات بات کی بولیاں بولتے رہتے ہیں، جو کسی کے ذوق کے مطابق اس پہ منہ میں آتا ہے وہ نکالتا رہتا ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو غیر شعوری طور پر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جن سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دانستہ طور پر ایک سازش کے تحت معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کچھ مذہبی جنونی لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہر مکتبہ فکر میں ہو سکتے ہیں، جو حالات کی سنگینی کو دیکھے بغیر اپنی شکم پرستی کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو بعض موسمی حالات کے پیش نظر مسائل کو الجھاتے ہیں، اور کچھ ہیں جن کا اپنا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ دیگر حضرات کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ حضرات کا ہم فقیروں کے متعلق، طالب علموں کے متعلق حسن ظن کہہ لیجئے، تو وہ کلپ بھیج دیتے ہیں اور پھر اس پر اصرار بھی کرتے ہیں کچھ کہا جائے، حالانکہ ہماری اپنی مصروفیات ایسی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں وقت نکالنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اور کئی اعتبار سے ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ اندرونی حالات ان کو ثانوی حیثیت دی جانی چاہیے، اور بہت سارے قومی مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہمیں اپنی علمی اور عملی توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ حالات کا بسا اوقات جبر ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کہنا مجبوری بن جاتا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں کچھ دوستوں نے کلپ بھیجے ہیں مختلف کے کہ بعض لوگ اہل حدیث پر تنقید کرتے ہوئے یا ان کے متعلق اپنے حسد و بغض کی بڑاس نکالتے ہوئے کبھی آمین کا رفع مسئلہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی فاتحہ خلف الامام پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی رفع الیدین پر کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ دوست جو جذباتی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو میں آج ان چیزوں کا جواب تو نہیں دینا چاہتا، لیکن میں اپنے حضرات کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان مسائل پر برانگیختہ ہوتے ہیں یا جذبات میں آتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، نہ احناف سے ہمارے یہ بنیادی اختلافات میں ہیں۔ ہمیں اپنے مسلک کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں موقف اپنے کا پتہ ہونا چاہیے، اور اپنے شاعر یا امتیازی مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری شاید یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے آمین، رفع الیدین یا فاتحہ ان چیزوں کا ہم نے اپنا امتیازی مسائل بنا لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض علماء متقدمین نے بھی ان کو امتیازی مسائل کے طور پر لکھا ہے، لیکن ان کے لکھنے کا پس منظر اور ہے۔ اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے، اس کے جو اصول اور مبادیات ہیں، ان کے تناظر میں یہ ہمارے امتیازی مسائل نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ سنت کے دفاع کے طور پر ہم ان کی سنیت کے قائل ہیں، یا ان کی فرضیت اور وجوب کے قائل ہیں، یا جو بھی ان کی ایک یعنی فقہی اصطلاح میں حیثیت ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اور اس کا دفاع کرنا بھی
ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے عامل ہیں اور اس پر علمی دلائل بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے خلاف یہ ایک سازش ہے کہ ہمیں ثانوی مسائل میں الجھا کر اصولی اور بنیادی مسائل سے غافل کر دیا جائے، یا یوں سمجھیے کہ ان لوگوں کی کمزوری ہے یا وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اصل مسائل میں نہ تو اہل حدیث کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان مسائل کی طرح، وہاں بھی وہ دلائل سے عاری اور بیچارے ہیں، اور نہ ہی وہ اہل حدیث کے مقابلہ میں ان مسائل پر اپنے عوام کو بریف کر سکتے ہیں، نہیں بتا سکتے کہ ہمارا اصل مسئلہ ہے کیا۔ اس لیے ان کی عافیت اس میں ہے کہ وہ ان ثانوی مسائل میں ہمیں الجھا دیں۔ لیکن کیا یہ دانش مندی اور عقل مندی ہے کہ ہم بھی ان مسائل میں الجھیں؟ یہ تو دشمن کی سازش کامیاب بنانے والی صورت ہے، یہ تو ان کی سہولت کاری کا ایک طریقہ بن جائے گا اور وہ خوش ہوں گے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسائل کا علم ہونا چاہیے جو اصولی ہیں، بنیادی ہیں۔ یہ ہمارے مسائل احناف کے اور احناف کا بھی جو یہ چیزیں سوجی ہیں، انہیں بھی یہ خیال ہونا چاہیے، یا ہے تو دانستہ نہیں وہ اس چیز کو اختیار کرتے کہ یہ مسئلہ احناف کو اپنے مقلدین بھائیوں سے پہلے حل کر لینا چاہیے، ہماری طرف بعد میں آنا چاہیے۔ شافیوں سے لڑیں، حنبلیوں سے لڑیں، مالکیوں سے لڑیں، بلکہ ان سے نہیں لڑیں، خود اپنے اندر جو حنفی علماء ہیں وہ بھی ان مسائل کے قائل ہیں، ان سے لڑیں، ان کو چیلنج کریں، ان سے مناظرے کریں، ان سے مقابلے کریں۔ ہمیں نہیں ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے نزدیک وہ بھی برحق ہے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بنیادی مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اہل تشیع ہے، اہل تشیع سے ہمارے کئی قسم کے اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر وہ تعزیہ نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عاشورہ کو اس مخصوص طریقے سے مناتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، یا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ان پر ان سے مناظرہ، مجادلہ، مکالمہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ جو ان کے ساتھ اختلافی اصولی نوعیت کے عقائد کے مسئلے ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان کے متعلق ہم بحث کریں تاکہ لوگوں کو گمراہی اور الحاد سے بچایا جا سکے۔ اگر ہم اپنی توانائی اس پر خرچ کر دیں کہ بھئی ماتم جائز ہے یا نجائز ہے، تعزیہ کی کیا کیفیت ہے، بھئی یہ مسئلے اپنی جگہ پر اہم صحیح، مگر اصل مسائل کے مقابلے میں ان کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ میں ان کا رد نہیں یا انکار نہیں کر رہا، میں حیثیت کی بات کر رہا ہوں۔ اصل ان سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ وہ تو امامت کا ہے، ائمہ کی عصمت کا ہے، خلافت کا ہے، قرآن کریم کی صداقت اور حفاظت کا ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ ہمارا مسئلہ عدالت صحابہ کا ہے۔ یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں۔ اسی طرح احناف کے ساتھ ہمارا یہ مسائل ثانوی حیثیت کے ہیں، یا ان کا مسئلہ ان کے ساتھ پہلے اولیت کریں نا، اپنے گھر کو سنبھالیں۔ ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہم اپنا مسئلہ بیان کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ان سے اصل مسئلہ تو حقیقت ایمان پر ہے کہ آئیے ہم یہ مسئلہ کریں کہ حقیقت ایمان آپ کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے۔ آپ مرجیہ کا زیر رکھتے ہیں، آپ ماتریدی خود کو کہلاتے ہیں، وہاں آئیے ان مسائل پر جو عقیدے کے اصول کے ہیں کہ ایمان کیا مرکب ہے یا مجرد ہے، کیا ایمان جو ہے وہ زیادتی اور نقصان کا متحمل ہے یا نہیں ہے، کیا اعمال یہ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے، ان میں بڑھوتی ہوتی ہے ایمان میں یا نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا اور ان کا ایک اصولی اختلاف ہے۔ آئیں نا ان پر، پھر دیکھیں نا کہ ان کو دن کی روشنی میں تارے کیسے نظر آتے ہیں۔ جب یہ بحث ہوگی کہ ایمان کی حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے، احناف کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، پھر ان کے ساتھ ہمارا اختلاف دوسرا اہم تقلید کا ہے۔ ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ آئیے یہ چھوڑیے، رفع دین ہے، آمین ہے، ان کو رکھیے ایک طرف، عقائد اور اصول اور بنیادی مسائل کی طرف آئیے تقلید، کیونکہ ہمارا اصول تو
ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن ہے یا حدیث ہے، ہم تو انہی دو چیزوں کو اصولی مانتے ہیں نا۔ ہمارے لیے مرجع تحقیق، حجیت اور دلیل اور جو سب سے بنیادی ہماری یعنی بیسمنٹ ہے وہ قرآن و سنت ہے، باقی چیزیں ثانوی حیثیت ہے۔ وہ ہمیں اس سے الجھا کر تقلید سے جان چھڑانے کے لیے، حقیقت ایمان سے جان چھڑانے کے لیے ان مسئلوں میں آ جاؤ بھائی یہ مسئلے ٹھیک ہے، ان کو بعد میں حل کریں گے، پہلے اس مسئلہ پر آئیے کہ تقلید کیا ہے آپ کے نزدیک، ایمان کی حقیقت کیا ہے آپ کے نزدیک، پھر ہم اس کی طرف آئیں۔ کیوں یہ میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جوہری چیز جب آپ اختیار کریں گے تو کسی کو وہ کہنے کی جرت ہی نہیں ہوگی، اور عام آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو ثانوی اور دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں ان کو بعد میں حل کیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیے ہمارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے نزدیک امام کی تقلید جو ہے یہی سب سے بنیادی چیز ہے اور یہی ان کے اختلافات۔ اور تیسرا مسئلہ وہ ہے شریعت میں عقل کی حیثیت، ان کے نزدیک تو منقولات سے بڑھ کر معقولات کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو انہوں نے عقل کی بنا پر نہ صرف کہ اختیار کیا بلکہ عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے انہوں نے رد کر دیا۔ اور جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں وہ اسی بنا پر اٹھتے ہیں کہ عقل کو جو ہے وہ دخیل سمجھا جاتا ہے، شریعت میں دخیل ہی نہیں بلکہ حاکم سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح تقلید میں کے ذریعے امام کو حاکم سمجھا جاتا ہے، اسی طرح عقل کو شریعت پہ حاکم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کے ساتھ ہمارے بنیادی اختلافات، اس لیے کہ وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ یجب علینا تقلید و امامنا، اور اسی تقلید کی بنا پر کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان سنتوں کا جو قتل عام کیا گیا ہے وہ اسی تقلید کی بنا پر کیا گیا ہے کہ ان کا معیار، ان کا میزان وہ قرآن و سنت نہیں ہے، وہ تقلید ہے۔ وہ آج بھی برملا طور پر کہتے ہیں، اور پہلے بھی ایسا ہوا۔ ذرا دیکھیں تاریخ میں دیکھیں نا کہ امام بقی مخلد رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، اس طرح امام مقدسی عبدالغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں الجھاؤ، مثال کے رفع دین ہے، جب اس پر عمل کیا گیا، لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا، تشدد کیا، تو دلیل یہ پیش کرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹی کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، نہیں۔ جب یہ کہا نا کہ شافی بھی کرتے ہیں، اچھا شافی بھی کرتے ہیں، تو انہیں چھوڑ دیا۔ گویا کہ حدیث کی وقت نہیں ہے، شافی کی وقت ہے۔ بھئی اگر شافی کی وقت ہے اتنی، تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ شافی بھی برحق ہے، حنبلی بھی برحق ہے، مالکی بھی برحق ہے اور حنفی، اور یہ کہتے ہو کہ حق جو ہے ان چار مکاتب فکر میں منحصر ہے اور یہ چاروں حق پر ہے، تو پھر ہمارا اور تمہارا رفع دین آمین کا تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ برحق ہے اور وہ یہ چیزیں کرتے، تو ہمارا تمہارا نزاع ہی نہیں رہتا۔ ہم سے مت الجھیے، پھر ان سے الجھیے اگر الجھنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پھر تقلید رہ جاتا ہے۔ تقلید میں آپ جیسے دوسروں کے ساتھ مشترک ہے، یہ آپ کی قدر مشترک ہے، تو ہم آپ کو اس طرف لانا چاہتے ہیں، یا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آئیے اس بات پر بحث کیجئے۔ اور یہ ایسی بھیانک صورتیں آئی ہیں، کیا ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی بنا پر تم نے احترام نہیں کیا کسی کا، تقلید کی بنا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا واقعہ دیکھیے نا، دہلی میں جب امام فاخر ظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں آمین کہی تو لوگوں ان پر امڑ آئے، ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن جب شاہ ولی اللہ کو پتہ چلا انہوں نے جان چھڑائی ان کی، تو انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یا ان کے فلسفے کو تقلید کے پس منظر میں تو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ تم کہتے ہو کہ شافی بھی ایسا کرتے تھے یا حدیث میں کوئی ایسا ہے یا مسئلہ ٹھیک ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث کو نہیں مانا، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر انہوں نے ان کی جان بخشی کی، اور امام فاخر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو، شاہ صاحب مجھے تو آپ نے چھڑا دیا یہ کہہ کر اپنا حوالہ دے کر، یا شاہ